ڈرگ انڈیوس ڈائبٹیز، کیا کوئی ایسی ڈائبٹیز بھی ہو سکتی ہے جو کسی دوا سے ہوتی ہو؟ کبھی آپ نے اس کے اوپر سوچا ہے؟ میں آپ کے ساتھ ریسرچ بھی شیئر کروں گی اور آج آپ کو اس کا حل بھی بتانا ہے کہ ہم نے ان چیزوں کے اوپر غور کیوں نہیں کیا کہ فارما کمپنیاں بنتی چلی جا رہی ہیں، نئے نئے فارمولا آ رہے ہیں، نئے نئے کیمیکلز آ رہے ہیں، لیکن شوگر تو ختم نہیں ہو رہی، شوگر کا مرض تو بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اچھا، ڈرگ انڈیوس ڈائبٹیز میں اس کو کیوں کہہ رہی ہوں؟ میں آج آپ کو بتاؤں گی، وہ لسٹ بتاؤں گی دواؤں کی کہ جو ڈائبٹیز کوز کر سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر اس میں بہت سی دوائیں ایسی ہیں جو آپ روٹین میں لے رہے ہوتے ہیں، بچپن سے اپنی ینگ ایج سے لینا شروع کر دیتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کا جو پینکریاس کا بیٹا سیل ہے وہ اس کو جا کے ڈیمیج کر دے گا۔ جب پینکریاس کے بیٹا سیلز آپ کے ڈیمیج ہونا شروع ہو جائیں گے تو پھر آپ کی انسولین کم بنے گی، گلوکوز کاربوہائیڈریٹ کا جو ایک میٹابولزم ہے ٹوٹنے پھوٹنے کا، وہی نہیں جب صحیح ہوگا تو وہیں سے آپ کی وہ شوگر کا مرض سٹارٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح کیا ہوا کہ نیچرل چیزوں سے ہم دور ہو گئے، ہم بنی بنائی کیمیکل سے بھرپور چیزیں، ڈبوں میں پیک بند دودھ، ڈبوں میں جوسز اور بنے ہوئے کھانے ڈبوں میں، فروزن چیزیں، جتنے کیمیکلز ایڈ ہوتے ہیں ان کے اندر وہ آپ کو ڈائبٹیز کوز کر سکتے ہیں۔ دودھ کے بنانے میں خاص طور پر ذکر کروں گی بدقسمتی سے پاکستان میں فوڈ اتھارٹیز کے ہونے کے باوجود دودھ کے اندر پریزرویٹو، وہ کیمیکل، وہ فارملین ڈالی جاتی ہے، وہ فارملڈیہائیڈ ڈالا جائے گا تاکہ اس کی شیلف لائف بڑھ جائے، لیکن بچوں کے لیے زہر، بڑوں کے لیے زہر۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کے جسم میں جا کے کینسر بھی کوز کر سکتا ہے؟ خدا نہ خواستہ پینکریاز میں پرابلم آ جائے اور بیٹا سیلز بھی ڈیمیج ہوں، ساتھ میں خدا نہ خواستہ کینسر۔ آج کل بہت زیادہ پھیل گیا پاکستان میں کینسر۔ اچھا، آپ نے کبھی نوٹس کیا ہے کہ بچپن سے آپ کے بچے کو اینٹی بائیوٹک میں ڈال دیا جاتا ہے؟ جیسے ہی آپ 16 17 18 سال کے ہوں گے، آپ کا بچہ یا بچی یا آپ خود کہیں گے جی ڈاکٹر صاحبہ بہت زیادہ انزائٹی ہو رہی ہے، ڈپریشن ہو رہا ہے، وہ کہیں گے جی فوراً سائیکیٹرسٹ کے پاس جاؤ، جی آپ کو فوراً SSRI وہ جو اینٹی ڈپریسنٹس ہیں وہ لکھ دیے جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بیٹا سیل ڈیمیج نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ نیچرل لائف، نیچرل چیزوں سے دور ہو گئے، جیسے جیسے کیمیکل کی طرف آئے ویسے ویسے دوائیں آپ کو ریکمینڈ کر دی گئیں اور آپ نے آہستہ آہستہ یہ سمجھا کہ بس جی اب تو ہم شفا مل جائے گی۔ شفا تو نہیں مل رہی، شوگر کا مرض تو بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ڈرگ انڈیوس ڈائبٹیز کہوں گی میں اس کو۔ یہ ظلم ہو رہا ہے ہم سب کے ساتھ، آئے دن نئے نئے مولیکیول، سلفونائل یوریا جو ڈرگ کی کلاس ہے وہ کیا ہے؟ وہ آپ کا ویسے تو ٹریٹ کر رہا ہے وہ آپ کے ڈائبٹیز کو، گلیپیزائڈ اور گلیپیمائڈ اور اس قسم کے جتنے بھی سالٹ ہیں، کر تو آپ کی ڈائبٹیز کا علاج رہے ہیں لیکن آپ کے بیٹا سیل ڈیمیج کر رہے ہیں۔ اب بیٹا سیل بھی ڈیمیج ہو رہا ہے، ہر دوسرا بندہ مجھے میسج کر کے ہی کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ فاسٹنگ نہیں کنٹرول ہو رہی، ڈاکٹر صاحبہ ہم تو مر گئے، ہماری تو فاسٹنگ، ہماری تو رینڈم نہیں ٹھیک ہو رہی۔ بھائی اس لیے نہیں ہو رہی کہ دواؤں کے پیچھے بری طرح سے آپ کو لگا دیا گیا ہے اور آپ اب پھنس گئے، کیونکہ دوا نہیں لیں گے تو وہ پھر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی۔ تو اس سے بہتر نہیں تھا کہ آپ نیچرل چیزوں کی طرف رہتے؟ جب آپ کو سٹارٹ میں ہی پتہ چلا کہ آپ کو شوگر ہے تو اس سے بہتر نہیں تھا کہ آپ جو تھے وہ کبھی کسی ہومیوپیتھ کو بھی ٹچ کر لیتے؟ وہ کوئی پڑھا لکھا ہومیوپیتھ ہوتا تو وہ آپ کو بتاتا کہ بھائی اس کے اندر پلانٹ بیسڈ آرگینک جو ہیں وہ بنائے جاتا ہے مدر ٹنچر، جو آپ کی اس وقت صورتحال کو آپ کو مینٹین کرنے میں ہیلپ کرے گا۔ ڈائٹ اور ایکسرسائز کے ساتھ آپ نارمل ہو جائیں گے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ تو بھاگ گئے۔ فارماسسٹ، کمپنیوں کے جو میڈیکل ریپس ہیں وہ ڈاکٹروں کو آ کر سکھاتے ہیں اور وہی ڈاکٹر آپ کو پرسکرپشن پہ لمبی چوڑی دیتے ہیں۔ ابھی چل کے بتاتی ہوں آپ کو کہ کون کون سی ڈرگز ہیں جو آپ کے بیٹا سیلز کو ڈیمیج کر سکتی ہیں، اور ہو سکتا ہے کر رہی ہیں، مجھے تو لگتا ہے کر رہی ہیں۔ ابھی اس کے اوپر تو ریسرچ ہو ہی نہیں رہی بدقسمتی سے پاکستان میں، اس کے اوپر تو فیڈ بیک آتا ہی نہیں ہے۔ فارما کمپنی کو دن رات ارب پتی بننا ہوتا ہے، وہ ارب پتی بنے گا تو پھر وہ جا کے دوسری فیکٹری لگائے گا نا، پھر دوسری سے وہ تیسری لگائے گا۔ وہ اس لیے کہ آپ اس کو دے رہے ہیں نا موقع، آپ نیچرل چیزوں کی طرف تو نہیں آ رہے۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہومیوپیتھی تو بہت سلو کام کرے گی۔ بھائی اس زہر قاتل سے بہتر تھا کہ آپ
وہ جامن کی گٹھلی کی بنا ہوا جو مدر ٹنچر ہے ہمارا وہ استعمال کر لیتے، اسٹارٹ میں کر لیتے. تو آپ آہستہ آہستہ ڈائٹ کنٹرول اور ایکسرسائز اور ان چیزوں کے اوپر آپ آتے، نیچرل چیزوں کے اوپر رہتے. ڈبوں میں بند چیزیں، ڈبوں میں بند دودھ، کیمیکل سے بھری ہوئی، پریزرویٹو سے بھری ہوئی، یہ آپ کے بیٹا سیلز کو ڈیمیج کر رہے ہیں. آرٹیفیشل اس کے اندر کلرز، جتنی کلر کی بنی ہوئی چیزیں ہیں، بچوں کے کڈنی فیلز، بچوں کے لیور فیلز، بچوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ڈائبٹیز کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم نے سب نے مل کے یہ کام کیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ماڈرن زندگی کی طرف لا کر ہم نے کہا جی کیمیکل لگاؤ، انجیکشن لگاؤ، بس ہم نے تو دھڑا دھڑ ٹھیک ہونا ہے، فٹافٹ ہم نے تو ٹھیک ہونا ہے. انجیکشن لگاؤ، بس ہم نے تو فٹافٹ ٹھیک ہونا ہے. بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں تو انجیکشن چاہیے، ہم نے تو ٹھیک ہونا ہے فوراً. تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی تو ہے نا. آپ انجیکشن لگائیں، سب کچھ لگائیں. اچھا، میں اب آپ کو وہ لسٹ بتانے لگی ہوں کہ جو آپ کو بیٹا سیلز آپ کے ڈیمیج کر سکتی ہے، بلکہ میں تو کہوں گی کہ کر رہی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ سنتے چلے جائیں. سب سے پہلے تو آ گیا یہ سلفونائل گروپ. گوگل پہ جا کے لکھیں، آ جائیں گی نیچے ڈرگ ساری. دی تو آپ کو جا رہی ہیں شوگر کے علاج کے لیے، لیکن وہ پیچھے سے کیا کام کر رہی ہیں کہ آہستہ آہستہ آپ کے بیٹا سیلز کو ویک کر رہی ہیں. جسم کمزور، جسم لٹک گیا، ویکنس ہو گئی، ڈائبٹیز کنٹرول نہیں ہو رہی، کھانا پینا بھی بند کروا دیا گیا. تو ڈیفینیٹلی پر انسان آہستہ آہستہ جو ہے وہ بالکل اپنے اختتام کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. اچھا، دوسرا اس میں جو گروپ ہے، سب سے بڑا گروپ میں کہوں گی زہر قاتل گروپ، وہ ہے تمام اینٹی ڈپریسنٹس، SSRI اینٹی ڈپریسنٹس. انزائٹی کی، ڈپریشن کی کون کون سی ہیں سن لیں. اس میں آ جاتی ہے سب سے پہلے آپ کی فلو آکسیٹین، سیٹیلوپریم، ایسیٹیلوپریم، اور اس کے علاوہ ایک اور اس کے اندر کلاس ہے پیروکسیٹین، HCl. یہ تمام کیا کر رہی ہیں؟ آپ کو لگا دیا اینٹی ڈپریسنٹ پر، نماز روزے پہ نہیں لگایا، آپ کو دواؤں پہ لگا دیا، کیونکہ اس نے کمانا ہے. ڈاکٹر نے تو آگے اپنے انسینٹیو لیے ہوئے ہیں، اس نے تو دھڑا دھڑ اپنا نوٹ کمانے ہیں. آپ کو یہ تھوڑی کہے گا کہ جا کے قرآن پڑھیں اور اللہ سے لاء لگائیں، برے کام چھوڑیں اور اللہ سے لاء لگائیں، اور آپ خود بخود انزائٹی ڈپریشن سے لوگوں کی ہیلپ کریں. انزائٹی ڈپریشن سے آپ ڈپریشن سے باہر آ جائیں گے. یہ کام تو ڈاکٹر نے نہیں کرنا نا. لیکن میرا فرض یہ بنتا ہے کہ میں آپ کو جتنا میرے پاس نالج ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. ٹھیک ہے، آپ نے اینٹی ڈپریسنٹ آپ کے آہستہ آہستہ اس کو ڈیمیج کر سکتی ہیں. آپ کے بیٹا سیل پینکریاس کو، جو انسولین بنانے کی فیکٹری ہے، جو انسولین بنائے گا، جو مینیج کرے گا گلائکوجن اور آپ کے کاربوہائیڈریٹ میٹابولزم اگر ڈسٹرب ہو گیا جسم میں تو اسی کا نام ڈائبٹیز ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ جو ایک اور بڑی کلاس ہے وہ اینٹی مائکروبیلز آتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت سی بیماریوں میں اینٹی مائکروبیلز دیے جاتے ہیں. میں تو اینٹی بایوٹک کو بھی اس میں شمار کروں گی کہ جتنا ہماری بدقسمتی کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو 6 ماہ کے 1 سال کے بچوں کو اینٹی بایوٹک شروع کرا دی جاتی ہے، اینٹی مائکروبیل شروع کرا دیے جاتے ہیں. یہ منہ کے چھالوں کے لیے نا اکثر اینٹی مائکروبیل وہ بھر بھر کے ڈراپر دیے جاتے ہیں. کبھی بھی اس طرح سے استعمال نہ کریں. کوشش کریں کہ نیچرل چیزوں سے اپنا پہلے علاج کر لیں اپنے بچوں کا، مت دیں ان کو یہ چیزیں. اچھا، اس کے علاوہ آپ کو ایک ڈرگ کی کلاس میں بتاؤں گی، وہ کہ جو کیمو تھراپی وغیرہ میں استعمال ہوتی ہے، کینسر پیشنٹس کے لیے استعمال ہوتی ہے، وہ بھی بیٹا سیلز اور پینکریاس کے بیٹا سیلز کو ڈیمیج کرتی ہے. وہ بھی آپ کو آہستہ آہستہ خدا نخواستہ نہیں بھی شوگر تھی تو وہ پھر شوگر کی طرف لے جاتی ہے. ٹیکلوریمس اینڈ سائکلوسپورین، یہ وہ کلاس ہے ڈرگس کی جو ٹرانسپلانٹ والے پیشنٹس کو دی جاتی ہے، تاکہ جب ایک نیا آرگن جسم میں لگتا ہے نا تو اپنا باڈی کا امیون سسٹم حملہ نہ کر دے، تو اس کو وہ احتیاطاً یہ دوائیں دی جاتی ہیں. یہ والی ڈرگ کی کلاس جس میں ہارٹ ٹرانسپلانٹ، لیور بھی آ جاتا ہے اور کڈنی بھی آ جاتے ہیں، تو اس سے بھی بیٹا سیل ڈیمیج ہوتے ہیں. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنے آپ کو کیمیکل ریڈی میڈ چیزوں کے پیچھے ڈال کر ہم مریض بن گئے، دل کے، گردوں کے، جگر کے، ٹرانسپلانٹ تک آ گئے. ہمارے بچے بھی یہی کر رہے ہیں. یہ تباہ کر رہی ہیں کولڈ ڈرنکس، یہ تباہ کر رہے ہیں ان کے اندر ڈلے ہوئے جو پریزرویٹیوز اور کیمیکلز اور کیفین. پھر ٹرانسپلانٹ جب ہوگا آپ کو مزید چیزیں لگیں گی، مزید دوائیں دی جائیں گی،
وہیں سے آپ کے ڈیمیج ہونا شروع ہو جائیں گے. تو میں تو اس کو ڈرگ انڈیوس ڈائبٹیز کا میں نے نام دے دیا ہے. اب کوئی میرے سے آگے ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہے تو یقیناً کرے، میں ان کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہوں ڈاکٹرز کے ساتھ. ڈرگ انڈیوس ڈائبٹیز، ڈائبٹیز پہلے اتنی کیوں نہیں تھی؟ میرے بزرگوں میں کیوں نہیں تھی؟ 40-50 سال پہلے کیوں نہیں تھی؟ اس لیے نہیں تھی کہ اتنے کیمیکلز نہیں تھے، اتنے کمبینیشن آف میڈیسنز نہیں تھے، اتنا زہر قاتل یہ بنا کر جو ایک کاروبار کیا جا رہا ہے یہ نہیں تھا. اس سے بہتر نہیں تھا کہ آپ کوئی نیچرل چیزیں پر آ جاتے؟ ہومیوپیتھی از اے نیچرل. موسٹ آف دا ریمیڈیز آر پریپیئرڈ فرام دا پلانٹس. سائزیجیم جیمبولینم پریپیئرڈ فرام یہ جو ہوتا ہے جامن کا سیڈ. سائزیجیم جمبولینم کیو مدر ٹینچر جو ہے یہ جامن کے سیڈز کو کرش کر کے اس سے بنایا جاتا ہے. اس کے لیے میں آپ کو یہ ریسرچ دکھا رہی ہوں. پب میڈ پہ جائیں اور یہ ریسرچ آپ جا کے پڑھیں اور دیکھیں کہ یہ آپ کے جن کا لپڈ پروفائل ڈسٹرب ہے اس کو مینٹین کرے گا، جن کی کاربوہائیڈریٹ میٹابولزم ڈسٹرب ہو گیا اور وہ ڈائبٹیز کی طرف جا چکے ہیں یا جانے والے ہیں، یہ آپ کی گلوکوز کو مینٹین کرے گا. آپ نے یہ کیوں نہیں لیا؟ نہیں لیا تو ابھی لے لیں. یہ کیوں میں لے لیں اور آپ نے 10 قطرے صبح شام تھوڑے سے پانی میں لیں اور آپ نے کم از کم 2 مہینہ استعمال کر کے دیکھیں. ایک نیچرل چیز ہے، مرضی ہے آپ کی یوز کریں نہ کریں. میرا مقصد یہ ہے آپ کو انفارمیشن دینا. جامن آپ کتنے کھا لیں گے؟ تھوڑے بہت کھا لیں گے. جامن کھانے سے کچھ نہیں ہوگا. جو اس کے ایکسٹریکٹ میں طاقت ہوگی وہ جامن میں تو نہیں ہوگی نا. گٹھلی تو ویسے بھی نہیں کھاتے، گٹھلی سے تیار ہوتی ہے یہ. اچھا، اس کے علاوہ اور بہت سی ریمیڈیز ہیں جس سے ہم ہومیوپیتھی میں مریض کو ٹریٹ کرتے ہیں، اور ہم کوشش یہی کر رہی ہوں میں کہ میں مریضوں کو دواؤں سے ذرا ہٹا لوں اور میں ان کو نیچرل وے میں لا کر ڈائبٹیز کا تھوڑا سا نالج بھی دوں، اور میں انہیں ڈائٹ کنٹرول اور ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ ان کی شوگر ریورس ہو سکے اور آہستہ آہستہ وہ ایک نارمل ہیلدی لائف گزار سکیں. تو یہ سائزیجیم جمبولینم ہے. اس کے علاوہ بھی اور بہت ہیں لیکن آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں، چاہیں تو آپ یہ یوز بھی کر سکتے ہیں. تو آج کی بہت امپورٹنٹ ویڈیو، بالکل حقیقت پہ مبنی، اور ہم بدقسمتی سے اچھی اور سچی بات کو ساتھ ہم لوگ نہیں دیتے. ہم ساتھ دیتے ہیں جھوٹ کا، ہم ساتھ دیتے ہیں فریب کا، ہم ساتھ دیتے ہیں گلیمر کا. ٹھیک ہے، آپ نے میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ وائرل کرنا ہے، لوگوں میں پہنچائیں، میسج پہنچائیں. کیمیکلز کا استعمال کم کریں اور دواؤں سے جتنا ہو سکے دور رہنے کی کوشش کریں. یہ دوائیں، ان کا اپنے بہت سائیڈ ایفیکٹس ہیں. میں نے آپ کو بتا دیا میجر سائیڈ ایفیکٹ. تو اچھا، بچیوں میں جو ہے وہ جو ڈائبٹیز کی میڈیسن سٹارٹ کروا رہے ہیں آج کل کہ جی آپ کو میٹفارمن، کہ جی آپ کو ہارمون کی پرابلم ہو گئی ہے بچیوں کو. تو جن کو موٹاپا بھی ہے اور ہارمون بھی اپسٹ ہیں اور پولیسسٹک اووری بھی ہے تو ان کو آنکھیں بند کر کے نہ میٹفارمن کھلائے جاؤ. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک 16 سال کی بچی، 18 سال کی بچی ہے، ابھی اس کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی اس نے دیکھا کچھ نہیں زندگی میں. آپ کچھ کہہ سکتے ہیں کہ اتنا میٹفارمن کہیں جا کے اس کا بیٹا سیل ڈیمیج نہ کر دے؟ تو اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں، نیچرل چیزوں کے اوپر آئیں. آپ مجھ سے کنسلٹ کرنا چاہیں تو لنک ہوتا ہے ڈسکرپشن میں، آپ کر سکتے ہیں. ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اور کومنٹس میں ضرور بتائیں جو میری ویڈیو سے، میری بات سے ایگری کر رہے ہیں. اور آپ نے مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، میری فیملی کو. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.